وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بچہ پیدا ہو جائے تو پیدائش کے بعد اس کی کان میں اذان دینا، ایک کان میں اور دوسرے میں اقامت، یہ سنت ہے، اور یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس بارے میں قولی و فعلی دونوں طرح کی حدیث مبارکہ موجود ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے قول فعل دونوں سے ثابت ہے۔ ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبید اللہ بن ابی رافع اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی رضی اللہ عنہما حین ولدته فاطمہ بالصلاۃ۔ حضرت عبید اللہ بن ابی رافع اپنے والد سے نقل کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن بن علی کی ولادت کے وقت ان کے کان میں اذان دیتے ہوئے دیکھا، جس طرح کے نماز میں اذان دی جاتی ہے اس طرح اذان آپ علیہ السلام نے دی۔ یہ روایت امام ترمذی نے نقل کیا ہے، اور پھر کہا ہے کہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ مظاہر حق جو مشکات کی شرح ہے، اس میں علامہ قطب الدین خاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچہ کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان دینا یہ سنت ہے، سنت۔ اور اس طرح مسند ابو یعلا موصلی میں بھی روایت موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بطریق مرفوع، مطلب یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں میں اقامت کہے تو اس کو الصبیان سوکڑا کی بیماری وہ اس سے محفوظ ہو جائے گا، اور وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس سے اس کو ضرر نہیں پہنچے گا۔ یہ روایت مسند ابی اعلیٰ کے اندر موجود ہے۔ تو بہر صورت آپ علیہ السلام کے قول سے بھی ثابت ہے، فعل سے بھی ثابت ہے، تو یہ ایک مسنون عمل ہے کہ دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں اقامت کہے۔